से मोबाइल लेना उसमें बना चल काले कितने रहना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब भी अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआ से मैं भी ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। और जैसा कि आप सब जानते होंगे या फिर मुझे रेगुलर देखने वाले ज़रूर ये जानते होंगे कि हर 2 दिन के बाद मेरा व्लॉग आना होता है, लेकिन मैं जो है तो पिछले चंद दिन तकरीबन मेरे ख्याल में 4 या 5 रोज़ हो गए कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी, इसलिए कि काफ़ी बिज़ी रही। चंद दिनों में हमारे घर जो है तो 2-3 रोज़ मेहमान भी आए हुए थे कराची से, तो इस वजह से बस बिज़ी रही तो अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन साथ साथ में कुछ ना कुछ शूट करती रही हूँ ताकि जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं आप सबके साथ अपनी मसरूफ़ियत जो है तो शेयर कर सकूँ कि इन दिनों मेरी क्या मसरूफ़ियत रही। तो यहाँ जो है तो आज सबसे पहले मैं ये कर रही थी, जैसा कि मेरी रूटीन होती है सुबह में कुछ टाइम अपने पौधों के साथ स्पेंड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है तो पहले पौधों पे स्प्रे किया है। दवाई ला के दी थी मुझे जो है तो हस्बैंड ने कि इन पे कुछ बीमारी का हमला सा हो रहा था, तो मैंने स्प्रे करने के बाद मैंने सब में गोडी की, फिर पानी लगाया और ये सारे काम करने के बाद जो है तो मैंने फिर पूरे घर को तकरीबन साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि आज हमारे घर आने थे मेहमान, तो ये उस दिन सुबह की रूटीन है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो किचन में आने के बाद जो है तो सबसे पहले मैंने बिरयानी बनाना थी। मैंने तो बिरयानी के लिए कौरमा तैयार कर लिया। साथ में मैं दूसरे चूल्हे पे चिकन कौरमा के लिए प्याज चढ़ा दी हैं। तो बिरयानी भी बनाना थी और चिकन कौरमा भी बनाना था। साथ में ट्यूशन वाले बच्चे भी आए हुए थे तो उन्हें भी मैं साथ साथ देख रही थी। फिर फटाफट से मैंने ये सारे काम मैनेज किए। तो यहाँ पे मेरा जो है तो चिकन कौरमा भी तैयार हो चुका है और साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने जो है तो बिरयानी के लिए चावल बॉईल करने के लिए पानी चढ़ा दिया है। और जैसे ही चावल बॉईल हुए हैं तो मैंने बिरयानी को तेल लगा ली। तो बस मैं थोड़ा बहुत ही शूट करती रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकी क्योंकि फिर मेहमान भी आ चुके थे। तो रात को हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, ये रात के लिए खाना तैयार होता है। और ये अब दूसरे दिन की दोपहर के खाने के बाद का क्लिप है कि खाना जब हम लोग खा रहे थे तो खाने के बाद अचानक से प्रोग्राम बन गया क्योंकि जो बच्चे थे तो इनका प्रोग्राम था कि हम खेत वगैरह, चूँकि इनका फ़र्स्ट विज़िट है यहाँ गांव में, तो इनका इरादा था कि हम खेत वगैरह देखने चलते हैं। तो बस बातों बातों में अचानक से प्रोग्राम बन गया कि चले नहर पे चलते हैं। तो ये तकरीबन 3 बजे का टाइम था। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन बहरहाल फिर हम लोग चल पड़े। तो चलो बच्चों को जो है नहर की सैर भी करवा लेते हैं, साथ वो खेत वगैरह भी देख लेंगे। तो यहाँ हम सब लोग जो है तो आ चुके हैं खेत में। तो गर्मी तो थी लेकिन ये तो हवा चल रही थी तो इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ। बहरहाल मज़ा आया, सब इकट्ठे थे। तो यहाँ पे जो है तो सब हम नहर पे पहुँच आए हैं और अब गाड़ी से उतर रहे हैं। तो इस तरह अब हम आगे जा रहे थे। अभी पानी फ़िलहाल नहर में काफ़ी कम है क्योंकि गर्मी जब शदीद हो जाती है तो तब जो है तो तब कहीं जाके नहर में ज़्यादा पानी होता है, लेकिन फ़िलहाल पानी कम था। तो गाड़ी वाले ने तो हमें पीछे उतार दिया कि आगे पत्थरों पे, उसने कहा कि वो नहीं जाएगा तो आपको चल के जाना पड़ेगा। तो काफ़ी थोड़ा मुश्किल भी लग रहा था पत्थरों पे चलने, थकावट ज़्यादा हो रही थी। बहरहाल हम यानी पत्थरों पे चल के तो आगे की तरफ गए, पानी तक पहुँचे कि बहरहाल जब आए हैं नहर की सैर करने तो पानी को तो देख के जाएँ ही। तो अभी हम आगे जो है तो जा रहे हैं। तो काले को देखे ज़रा, ये भी हमारे साथ आया था नहर पे और काफ़ी एक्साइटेड था और यहाँ पे से इतना मज़ा आ रहा है कि बस बार बार मुंह धोए जा रहे हैं। यहाँ पे पानी में चलते हुए इतनी अच्छी पानी की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है कि दिल का बस यहाँ पे चलते जाएं। बहुत मज़ा आ रहा था।
تو بالآخر ہم یہاں پانی تک پہنچ آئے ہیں. تو کہیں پہ پانی ہلکا تک کم تھا, تھوڑا بہت. تو بچے جو پانی تو یہاں پہنچ کے ایکٹیویٹی بھی اپنے آپ میں انجوائے کرنے میں بزی ہو گئے. تو میں کافی دور کھڑی تھی, تو میں نے کیمرے کو زوم کیا اور سب کو جو ہے تو ساتھ ساتھ کیپچر کرتی جا رہی تھی. یہ دیکھیں زین کو جو تو تیر رہا ہے کیونکہ پانی کم تھا, لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا. تو میں تو بس اسے آوازیں ہی دیتی رہی کہ بس پانی سے باہر آؤ باہر آؤ. تو سب جو ہے تو بزی ہو گئے اپنا اپنا انجوائے کرنے میں, اور میں جو ہے تو ساتھ ساتھ شوٹ کرتی رہی. تو ہادیہ کو دیکھیں, ہادیہ اتنی ایکسائٹیڈ ہے. تو یہاں پہ پانی تھوڑا گہرا تھا, تو یہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے اس میں پھینک رہی تھی, اور اس سے پتھر اس میں پھینکنے سے ایسی آواز نکل رہی تھی کہ اسے بہت زیادہ مزہ آتا. تو بس بار بار جو ہے تو پتھر ہی پھینک رہی تھی. یہاں پہ بھائی سے تنگ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اس پتھر کے ساتھ نا آپ خود بھی پانی میں چلی جاؤ گی. تو بھائی نے کہا کہ چلو اس طرح میں آپ کو اٹھاتا ہوں اور پانی میں پھینکتا ہوں. تو وہ آوازیں نکال رہی تھی, چیخ رہی تھی. بہرحال جو ہے تو کافی مزہ آیا, سب نے انجوائے کیا. تو بس تھوڑا بہت انجوائے کر لیا. تو سب نے سوچا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں, کیونکہ دھوپ کافی تیز ہے, تو گرمی بھی محسوس ہو رہی تھی. جب تک پانی میں کھڑے رہے تو نہیں پتہ چلتا, لیکن بہرحال پھر پانی سے باہر اوپر سے دھوپ تو بہت تیز لگ رہی تھی. تو سوچا کہ اب واپس چلتے ہیں, بس انجوائے کر لیا. تو یہاں پہ سامنے جو ہے تو چھوٹا سا جھونپڑا بنا ہوا تھا, یہاں پہ ہم آئے, تھوڑی دیر چھاؤں پہ بیٹھے, انجوائے کیا. ہم سوچ رہے تھے کہ کھانا تو ہم نے گھر میں ہی کھا لیا, اگر پہلے سے پروگرام طے ہوتا تو ہم کھانا ساتھ یہاں لے کے آئے, تو ادھر بیٹھ کے کھاتے تو بہت مزہ آتا, زیادہ انجوائے کرتے سب. بہرحال کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ یہ تو اچانک سے پروگرام بن گئے تو آ گئے. تو یہاں کچھ دیر بیٹھے ہیں جھونپڑے میں, سب نے تھوڑا سا انجوائے کیا. ساتھ میں برانڈا بھی بنا ہوا تھا سیمنٹ کا, بہرحال وہاں نہیں, جھونپڑے میں بیٹھنے میں زیادہ مزہ آ رہا تھا. تو تھوڑی دیر بیٹھے ہیں, پھر سب گاڑی میں بیٹھ اور یوں ہم نے لی واپسی کی رات. تو ابھی ہم سب جو ہے تو واپس جا رہے ہیں. گاڑی میں بھی بچوں کی کالے کے ساتھ شرارتیں جاری ہیں. تو ابھی ہمارا ارادہ تھا کہ یہاں پہ راستے میں جس بھی کنویں پہ زیادہ گھنی چھاؤں ہوگی تو وہاں پہ اتریں گے, پانی وغیرہ پئیں گے. سب کو پیاس بھی لگی تھی کیونکہ وہاں پہ پانی کچھ صاف نہیں لگ رہا تھا, تو نہیں پہ. تو ہم یہاں پہ اترے کھیتوں میں. یہ نہر کی سیر تو بچوں نے کر لی تھی, چلو اب تھوڑے بہت کھیت بھی دکھا دیں بچوں کو. یہاں پہ جو ہے تو ایک کھیت کا سورج مکھی لگی ہوئی تھی, وہاں پہ سورج مکھی پہ پھول تھے بہرحال ابھی چھوٹے تھے, لیکن یہاں پہ ہم اترے ہیں تو بچوں نے یہ جو تو کھیت کا وزٹ کیا. اس کے بعد یہاں پہ ساتھ ہی حویلی تھی, جو میرے ماموں کا باغ ہے, جس کی میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکی سردیوں میں, جب یہاں پہ اورنجز تھے. تو ابھی بھائی جو ہے تو حویلی میں موجود تھے, دروازہ کھلا تھا, تو ہم لوگ نے چلو یہاں پہ بھی وزٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم خوبانی کے آج کل درخت تھے, لیکن جو ہے تو خوبانی کے پھل کچھ اتنا صحیح نہیں, کیونکہ جو زیادہ پک چکی ہیں خوبانی تو وہ نیچے گری ہوئی تھی, اور نیچے گری ہوئی سب خراب بھی ہوئی تھی. تو جو پودے کے ساتھ تھیں وہ تھوڑی ابھی صحیح کمپلیٹ بنی نہیں تھی, پکی نہیں ہوئی تھی, پھل کچا تھا تو وہ تھوڑی کھٹی تھی. بہرحال تھوڑی بہت بچوں نے خوبانیاں توڑی ہیں, پانی وغیرہ پیا. اس کے بعد ہم لوگ جو آ گئے تو واپس گھر کی طرف. یہ اس سے دوسرے دن کا کلپ ہے کہ مجھے جانا, پھر مہمان ہمارے گھر سے رخصت ہو گئے اور مجھے جانا تھا زین کے اسکول میں. وہاں پہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی, تو پہلے میں نے اسکول کا وزٹ کیا. اس کے بعد جو ہے تو ہم لوگ آ گئے اٹک شہر. تو یہاں پہ بازار میں تھوڑا سا کام بھی تھا, اور پھر میری بھابھی نے ہاسپٹل جانا تھا, تو وہاں سے ہم لوگوں نے ہاسپٹل سے نمبر لیا, اور نمبر لینے کے بعد ہم لوگ, ابھی ٹائم کافی زیادہ تھا ہماری باری آنے میں, تو ہم لوگ بس بازار آ گئے. یہاں پہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لینی تھی. میری کزنس تھی دونوں, میری بھانجی تھی, ہم سب ساتھ آئے. تو یہاں پہ کچھ آئس کریم وغیرہ کھائی. تو آئس کریم جو ہے تو اتنی زبردست تھی کہ پہلے ہم لوگوں نے کون لی, اور اس کے بعد ہم نے ایک ایک کپ بھی لے لیا. تو بہت مزہ آیا آئس کریم کھانے میں. آئس کریم کھائی ہے, اور اس کے بعد جو ہے تو بازار میں کچھ تھوڑی بہت چیزیں لینا تھی تو وہ لی, اور اس کے بعد ہم آ گئے واپس ہاسپٹل کی طرف. تو ہاسپٹل میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی ہمارا نمبر تو ابھی بھی نہیں آیا ہے, بلکہ ابھی مزید 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم ہاسپٹل پہنچ آئے, اور جب دیکھا کہ ابھی بھی ٹائم باقی ہے, تو پھر جو ہے تو اس کے بعد ہم لوگ پھر یہاں سے نکل پڑے, کیونکہ یہاں پہ جو ہے تو میری کزن کا گھر جو ہے تو قریب ہی تھا. تو پھر میری کزن جو ہے تو زبردستی ہمیں اپنے گھر لے گئی کہ چلو وہاں چلتے ہیں, دوپہر کا ٹائم ہے, آرام سے کھانا وانا کھاؤ, اور پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد دوبارہ ہاسپٹل آ جانا. تو بہرحال ہمارا ارادہ تو نہیں تھا, لیکن کہتی کافی دیر ہاسپٹل میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے, چلو یہیں پہ چلتے ہیں. تو قریب ہی تھا, ہم لوگ پیدل یہاں پہ آ گئے. تو یہاں آنے کے بعد جو ہے تو پھر میری کزن نے فٹافٹ سے جو ہے روٹی تو باہر سے منگوائی ہیں, اور ساتھ میں فٹافٹ سے آملیٹ بنایا ہے میری بھانجی نے ہمارے لیے, اور ہم نے پانی پیا, ٹھنڈا ٹھار پانی پیا, خوب سے رو کے کھانا کھایا, پنکھے کے نیچے بیٹھے کچھ دیر آرام کر لیا, کیونکہ بازار سے ہو کے آئے تھے, تھوڑی تھکاوٹ بھی ہو گئی تھی.
اور اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ اب پھر چلتے ہیں. تو یہاں پہ ٹھنڈا پانی دے دو راستے میں پینے کے لیے. پانی کیونکہ ہم جب بھی جائیں تو لے کے آتے ہیں. تو میں نے کزن سے بولا کہ ہمیں ٹھنڈے پانی کی بوتل بھر دو، جہاں کہ راستے میں ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی. مہر علی کیا کر رہے ہو؟ اسکول کی چھٹی ہو گئی؟ گرمی کی چھٹیاں ہوئی ہیں؟ ابھی نہیں ہوئی ہیں؟ کون سی کلاس میں ہو ابھی آپ؟ پریپ میں. یہ کون ہے؟ چلو اللہ حافظ بولو. تو پھر یہاں سے نکلنے کے بعد ہم لوگ ہاسپٹل چلے گئے. ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد یہ اب ہم دوبارہ جو ہے تو ہضروں کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں سے پھر اپنے گاؤں جانا ہے. تو جب یہاں سے دوبارہ ہم لوگ ہاسپٹل گئے تو ابھی جو اور بھی زیادہ رش بڑھ رہا تھا، کیونکہ مزید جو ہے تو پیشنٹس آ رہے تھے. لیکن شکر ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو ہمیں بس تھوڑا سا ویٹ اور کرنا پڑا. ہمارا نمبر آ گیا. میرے بھابھی نے چیک اپ کروایا تو اس کے بعد دوائی وغیرہ لی، اور دوائی لینے کے بعد پھر ہم لوگ وہاں سے بیٹھے گاڑی میں تو ہضروں پہنچے. ہضروں سے اب یہاں سے ہم نکل رہے ہیں تو تقریباً شام ہونے کو ہے. اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے تو ہم لوگ گھر پہنچے. تو یہ تھی تقریباً میرے 4-5 دن کی روٹین. ایک دن کا ولاگ نہیں تھا. تو کیسے لگا ہے میرا ولاگ، میری مصروفیت میں اس دوران کوئی ولاگ بھی اپلوڈ نہیں کر سکی، جس کے لیے کہ معذرت چاہتی ہوں کہ ڈیلی نہیں اپلوڈ کر سکی، ٹائم نہیں مل رہا تھا. لیکن میں تھوڑا بہت شوٹ کرتی رہی کہ آپ سب کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی کہ میری ان دونوں میں کیا مصروفیت ہے. تو کیسے لگا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں، چینل پہ نہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نئے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.